یا صاحب الزمان یا وارث قرآن۔ عزیزان محترم، ایام اللہ ہے، ماہ مبارک ہے۔ سب سے پہلے خدا کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ پروردگار نے ہمیں زندگی میں ایک اور ماہ مبارک عطا کیا، اور یہ برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ کہ شاید ہم کیونکہ مادی دور میں اتنے انوالو ہیں، ہمیں اس کی معنویت کا اس طریقے سے احساس نہ ہو کہ جس طرح اہل بیت علیہ السلام اپنی دعاؤں میں اس ماہ مبارک کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ یوزلی ماہ رمضان جب آتا ہے تو ہم لوگ پوری کوشش کرتے ہیں کہ مسلمان ہو جائیں۔ اول تو مسلمان ہیں، خدا نخواستہ ہم لوگ کوئی ہندو یا کافر نہیں ہوتے، لیکن کوشش ہوتی ہے کہ ظاہری مسلمان ہو جائیں تاکہ لوگوں کو نظر آئے کہ جی میں نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے اور پیاس لگ رہی ہے، زیادہ کام نہیں دیں، گرمی ہے، یہ ساری چیزیں ہم اظہار بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم لوگ کوئی اور نہیں ہیں۔ لیکن زیادہ بہتر ہے کہ ہم اظہار کے ساتھ ساتھ اظہار کرنا بری بات نہیں ہے۔ ظاہر تو جب انسان ظاہر میں کچھ نہیں دکھائے گا تو باطن کیسے نظر آئے گا؟ لیکن اگر یہ ظاہر ہمارے باطن میں نفوذ کر جائے کہ ہم اپنے اندر سے بھی کہیں کہ اس مہینے میں ہمیں اپنے اندر بھی کنٹرول کرنا ہے، تو پھر اس کے اثرات مرتب رہیں گے ماہ رمضان کے بعد بھی۔ عموماً ہماری ماہ رمضان میں جب آتا ہے تو اس کی آمد اور اس کی اظہار جو ہے وہ ہمارے دسترخوان پہ زیادہ نظر آتا ہے، کیونکہ اسی سے پتہ چلتا ہے۔ جیسے کل آپ بازار گئے ہوں ایک دو دن پہلے تو لوگوں کی ٹرالیاں پہلے سے زیادہ بھری ہوئی ہوں گی، کیونکہ ہم لوگ ماہ رمضان ویسے تو بھوک اور پیاس کا مہینہ ہے، لیکن ہم کھاتے کئی برابر ہے رمضان میں۔ تو ٹھیک ہے، حلال کھانا ہے، جتنا کھانا چاہے انسان کھائے، لیکن اس سے زیادہ دسترخوان ایک اور ہے جو پروردگار نے بچھایا ہوا ہے، وہ ہے اس مہینے میں دعاؤں کا دسترخوان۔ اس کو ہم نے کتنا اپنے دسترخوان میں رکھا ہوا ہے؟ اچھا، زیادہ دسترخوان آج کل تو کیونکہ میڈیا کا دور ہے، واٹس ایپ کا دور ہے، تو ہم آج کل اس پہ زیادہ مسلمان ہیں۔ ابھی رمضان آیا ہے تو آپ دیکھیں سب نے فوراً، میں پیچھے نہ رہ جاؤں رمضان کریم کہنے سے اور رمضان کی مبارکباد دینے سے، نہ ہر آدمی فارورڈ۔ اچھا، وہ دعاؤں کی پوری PDF ہے، 25 صفحے کی، 30 صفحے کی، پڑھے بغیر PDF فارورڈ ہو رہی ہے صبح سے شام۔ میرے خیال میں اگر میں خود پڑھ لوں دعا تو میرے خیال میں زیادہ بہتر ہے کہ میں دوسروں کو پڑھانے کے چکر میں لگا ہوا ہوں۔ اچھی بات ہے، کوئی چیز آپ کو اچھی ملتی ہے تو شیئر کریں، لیکن پہلے اس کو خود تو پڑھ لے آدمی انسان۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس مہینے کو بھی مادی رکھا ہوا ہے، میٹر، کیونکہ ہم مادی ہیں، اور جب تک انسان مادے میں انوالو ہے مانوی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ وہ مہینہ ہے آیت اللہ جوادی عاملی کہ آپ کی صلوات ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ خوب دیکھیں، گھبرائے نہیں کہ لوگ نہیں آئے، مسئلہ نہیں ہے، ہم تو ویسے ہی مشہور ہیں ملائکہ کو سنانے کے لیے، ان لوگوں کو تو ویسے بھی نہیں سناتے تو ویسے بھی ملائکہ ہمارے دوست گھبراتے ہیں، ملائکہ کہاں ہیں؟ تو نظر تھوڑی آتے ملائکہ، ہر کسی کو تو ویسے بھی نظر نہیں آتے ملائکہ۔ اور اصحاب رسول خدا جب رسول خدا کی خدمت میں ہوتے تھے تو کہتے تھے یا رسول اللہ، جب آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو کیا معنویت ہوتی ہے، اور جو ہے وہ اس کیفیت میں ہوتے ہیں آپ کو بیان، لیکن جیسے ہی باہر نکلتے ہیں وہی دنیا، وہی سب کچھ۔ تو رسول خدا نے فرمایا کہ اگر وہ کیفیت تمہاری ہر وقت رہے تو ملائکہ تمہارے ہاتھ آ کے چومنا شروع کر دیں۔ تو انسان بارہ مادی ہے، ہر وقت اس کیفیت میں نہیں رہ سکتا، لیکن اگر تھوڑی سی بھی کیفیت مل جائے تو غنیمت سمجھنی چاہیے۔ یہ فرش اعضاء ایسے ہی ہے، یہاں ظاہر میں ہم ایک دوسرے کو نظر آ رہے ہوتے ہیں، باطن میں بہت لوگ مجلس سننے آتے ہیں، کیونکہ ذکر کسی اور کا ہے، ذکر ہمارا نہیں ہے، ذکر اس کا ہے کہ جس کے لیے پروردگار نے عرش پہ لکھا ہے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ عرش کی مخلوق جو ہے وہ انتظار میں ہے۔ آیت اللہ جوادی عاملی حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا یعنی خود انسان مادہ ہے، میٹر ہے، اور روح اس کے مادے کے ساتھ ہے۔ روح پرواز کرنا چاہتی ہے مگر مادہ اسے پرواز کرنے نہیں دیتا۔ مادی خواہشات، مادی احساسات، مادی رشتے یہ اس کو روکتے ہیں۔
انسان مال سے امتحان ہوتا ہے، انسان اولاد سے امتحان ہوتا ہے، انسان انفس جان سے. یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جو اس کو روکتی ہیں اس دنیا میں. تو وہ فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جو انسان کی روح کو اس کے اس مادے سے ویسے پرواز دیتا ہے جیسے کوئی پرندہ اس کے پاؤں میں لوہے کی زنجیر ہو، وہ پرواز کرنا چاہے مگر نہیں کر سکتا. ماہ رمضان انسان کی روح کو ویسی پرواز دیتا ہے. اب یہ ہمارے اپنے اوپر ہے کہ ہم اس مہینے سے مانوی پرواز سے آ رہے ہیں یا مادی پرواز سے آ رہے ہیں. مادی پرواز سے کیا انسان جو ہے وہ ماشاءاللہ لوگوں کے وزن کم ہونے چاہیے، لوگوں کے وزن بڑھ جاتے ہیں ماہ رمضان کے اندر. تو اب یہ ہمارے اپنے اوپر ہے. عزیزان محترم، یہ وہ مہینہ ہے جس میں پروردگار میزبان ہے. یہ آسان بات نہیں ہے کہ خداوند متعال جو کہ خالق کائنات ہے وہ اپنے مخلوق کی میزبانی کر رہا ہے. تو یہ آسان بات ہے. اور میزبانی بھی کیسے کر رہا ہے؟ آپ مجھے بلائیں اپنے گھر پہ مہمان، یا آپ کسی کو بھی گھر پہ بلائیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ جی آپ کے لیے یہ بنایا ہے، وہ بنایا ہے. آپ دسترخوان میں کھانا کھلا کر، چیزیں بنا کر میزبانی کرتے ہیں. جتنا اچھا دسترخوان ہوگا کہ بڑے اچھے میزبان تھے، بڑا انہوں نے ہمارا. لیکن یہاں پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ میں میزبان ہوں مگر میرے پاس بھوکے اور پیاسے آؤ. یعنی میں بھوک اور پیاس سے تمہاری میزبانی کروں گا. اور اس نے بھوک اور پیاس کے بدلے میں جو ریوارڈ دیے ہیں وہ دنیا کا یا کائنات کے نظام کے اندر کوئی بھی وقت، کیونکہ بات وقت کی ہے، تھوڑا سا غور طلب کیجئے کہ بہت زیادہ گہری فلسفی مجلس نہیں پڑھوں گا میں. زمانے پر رمضان یعنی ٹائم زون ہے. آپ نے جو دعا انشاءاللہ تلاوت کی ہوگی کہ جو امام سجاد علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد، امام نے جو دعا تعلیم کی ہے، امام جب پڑھ رہے ہیں چاند کو دیکھ کے جو دعا ہے امام کی، امام نے چاند کو مخاطب ہیں، چاند سے کہہ رہے ہیں کہ تم کتنی برکت والے ہو. تمہارے آنے سے جو ٹائم زون آ رہا ہے، جو ٹائم آ رہا ہے وہ اتنا برکت ہے، اس کی رحمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ کوئی اور ٹائم اس کو پورا نہیں کر سکتا. آپ الفاظ پہ اہل بیت کی غور کریں. ہم نے تو اہل بیت کو صرف اپنی منت ماننے کے لیے رکھا ہوا ہے، باقی تو ہمارا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں. انہوں نے پڑھا کیا، بتایا کیا، زندگی کیا ہے. امام فرماتے ہیں کہ جو برکتیں اس مہینے میں ہیں، پروردگار چاند سے مخاطب ہے، جو مہینے میں برکتیں آ رہی ہیں اس کو زمانے کی گردشیں زائل نہیں کر سکتی. یعنی جتنا ٹائم چینج ہو جائے، جو برکتیں ماہ رمضان دے گا وہ کوئی ٹائم آ کر اس کو خراب نہیں کر سکتا. اور جو پاکیزگی اس مہینے میں عطا ہوتی ہے اسے گناہوں کی آلودگی خراب نہیں کر سکتی. ایک ایک جملہ ایسا ہے کہ انسان صرف تفکر فکر کرتا رہے جانے ہوا تو. اور یہ مہینہ تو اتنی دعائیں ہیں. لیکن بہرحال آپ بولیں گے ہم کتنی مولانا صاحب کتنی دعائیں پڑھیں؟ صبح کی دعا ہے، شام کی دعا ہے، رات کی دعا ہے، دن کی دعائیں ہیں. جتنا پڑھ سکے، جتنی توفیق ہو. تھوڑا سا اس مہینے میں اپنے باقی کاموں کو سائڈ پہ کرتے ہیں. وہ کیا کر واٹس ایپ پہ 100 میسج میں روز پڑھتا ہوں. ٹی وی میں بیٹھا ہوا دنیا جان کی خبریں میں بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوں. میرے خبریں دیکھیں بہت سارے ہمارے جو پاکستان اور ہندوستان جو بھی ٹی وی چینل ہیں، وہ اگر آپ رات کو نہیں دیکھیں گے تو آپ کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. کم از کم اس مہینے میں نہیں دیکھیں تھوڑے دن. ویسے میرے دیکھنے سے کون سی دنیا کی سیاست میں تبدیلی آ جاتی ہے؟ تو میرا بلڈ پریشر ہی خراب کر رہا ہے اور کچھ بھی نہیں ہونے والا. اور ملک کو تو ویسے بھی کچھ نہیں ہوا ان ٹی وی اور ٹاک شو پرائم شو سے. صرف اگر کسی کو فائدہ ہوا تو اینکروں کو فائدہ ہوا، وہ امیر ہو گئے، باقی کسی کو کچھ نہیں ہوا. تو کم از کم اس مہینے میں اپنی نظر کو چینج کروں، کم از کم اپنے لیے ایک اسکیجول بناؤں، ٹائم ٹیبل بناؤں کہ میں کس ٹائم پر اپنے لیے آخرت کا سبب پیدا کرنا ہے. عزیزان محترم، پتہ نہیں کس کو کیا پتہ یہ آخری رمضان ہو. کتنے لوگ ہمارے ساتھ تھے جن مرحوم کے لیے سال ثواب کے لیے مجلس ہے، پچھلے رمضان میں اپنے گھر میں ہوں گے، وہ آج نہیں ہے ہمارے درمیان میں. خدا بدل ان کی مغفرت کرے، اہل بیت کے ساتھ محشور فرمائے. ہمارے تمام مرحومین کو خدا جو ہے اہل بیت کے ساتھ محشور فرمائے.